بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کویسچن یہ آیا تھا کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں تو صرف اللہ کی صفات کی عبادت کرتا ہوں تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ یہ انتہائی جہالت ہے، یقینی سی بات ہے کہ صفات عین ذات نہیں ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات الگ ہے، صفات علیحدہ ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ صفات اس ذات کو ایسی لازم ہیں کہ کسی بھی لمحہ، کسی بھی جہت، کسی بھی ہمارے مطابق زمانے میں وہ ذات سے جدا نہیں ہو سکتی ہیں، یعنی صفات لازمہ ہیں، دائمہ ہیں، متواترہ ہیں۔ تو بہرحال معلوم یہ ہوا کہ ذات الگ ہے اور صفات علیحدہ ہیں۔ عبادت ذات کی ہوتی ہے، نہ کہ صفات کی۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور خواہ اپنی 1.5 انچ کی مسجد علیحدہ کر کے نہ رکھے۔ یہ بعض لوگ زیادہ جب پڑھ لکھ جاتے ہیں اور دانشور، بعض اوقات ہر ایک نہیں ہوتا معاذ اللہ، بعض جو دانشور کہنے لگتے ہیں، بعض PhD کر لیتے ہیں، وہ اس قسم کی خرافات میں پڑھتے ہیں۔ جیسے ہماری سوچ سب سے علیحدہ ہے، سارے بدو اور بے وقوف تھے، سرکار کے زمانے سے آج تک جو اکابرین گزرے ہیں ان کی اتنی سمجھ نہیں تھی، ہم سمجھدار ہیں، اور یہی سمجھداری انسان کو لے ڈوبتی ہے اور انسان تباہ ہو جاتا ہے۔ انہیں سبق حاصل کرنا چاہیے شیطان سے، کہ شیطان نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تعظیم کی خاطر سب کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، کیونکہ آپ کا وصف علمی سب سے زائد تھا۔ تو شیطان نے اسی طرح کی بیہودہ تعویلات پیش کی تھیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے، تو میں کیوں سجدہ کروں؟ اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آگ جلائیں تو اوپر کو اٹھتی ہے اور مٹی کو چھوڑیں تو نیچے کو جاتی ہے، تو جس کے لیے عروج ہے وہ اس کو سجدہ کرے جس کے لیے پستی مقرر کی گئی ہے، کیونکہ آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور شیطان کو آگ سے پیدا کیا تھا، تو میں اس کو نہیں کرتا سجدہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ تو باب عقائد میں خاص طور پہ میں گزارش کرتا ہوں، ہمارے اکابرین نے قرآن حدیث سے جو عقائد نکالے ان پہ اچھی طریقے سے غور و تفکر کیا، کچھ براہ راست ثابت تھے، کچھ عقلی دلائل سے ثابت کرنے کی ضرورت پیش آئی کہ جن کے بارے میں قرآن و حدیث خاموش تھے، تو انہی کو فالو کرنا چاہیے۔ آپ ذرا بھی سمجھداری کا مظاہرہ کریں گے تو ہو سکتا ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ ہم نے اپنے گھر کے باہر